سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ہے ہمارے ڈاکومنٹری سیریز کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ 1991 کے گلف وار میں شکست کے بعد صدام حسین اقتدار میں تو رہے، لیکن امریکہ اور عراق کے درمیان کافی دشمنی بڑھ گئی۔ کئی سالوں تک امریکہ نے عراق پر پابندیاں لگا دی اور ان دونوں ممالک کی آپس میں کشیدگی بڑھتی گئی، یعنی کہ اختلافات بڑھتے گئے۔ پھر 2003 میں امریکہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی وجہ سے صدام حسین کی 24 سال کی اقتدار خطرے میں جا رہی تھی، اور آج وہ قدم ہم جانیں گے کہ امریکہ نے کون سا قدم اٹھایا۔ تو اس لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے صدام حسین کی ڈاکومنٹری سیریز میں، یہ ہمارا بالکل لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا، لاسٹ تک دیکھیے۔ چلتے ہیں اپنی ڈاکومنٹری سیریز کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2003 میں امریکی کی صدر جارج بش نے الزام لگایا کہ صدام حسین کے ساتھ کچھ ایسے ویپنز موجود ہیں جو پوری دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور پھر یونائٹڈ نیشنز میں ایک گروپ بنایا گیا۔ گروپ بننے کے بعد اس گروپ کو عراق کے اندر بھیجا گیا، اور تلاشی لینے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی ویپن بھی موجود اس طرح کا نہیں تھا کہ اس دنیا کو خطرہ ہو سکے اس ویپن سے۔ اس کے باوجود 2003 میں جو تلاشی لی گئی تھی ویپنز کے اوپر، اس کے باوجود انہوں نے عراق پر حملہ کیا، اور تب جا کے امریکنز نے عراق کے موجود جو خاص صوبے تھے ان صوبے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ صرف 3 ہفتوں کے اندر، یعنی کہ 21 سے لے کر 25 دن کے اندر عراق کے جو کچھ صوبے تھے وہ خالی کروائے گئے، اور عراق کی حکومت بھی کمزور ہو گئی تھی اس وقت۔ پھر 9 اپریل 2003 کو امریکی فوج بغداد میں داخل ہو گئی۔ بغداد کے فردوس سکوئر میں صدام حسین کا بڑا مجسمہ تھا، وہ مجسمہ گرایا گیا۔ یہ منظر پوری دنیا میں نشر ہوئے، اور یہ ایک صرف اشارہ تھا صدام حسین کی طرف کہ اس کا 24 سالہ اقتدار ختم ہونے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ابھی تک اقتدار ختم نہیں ہوا تھا، صرف انہوں نے کچھ علاقوں پہ قبضے کیے تھے اور مجسمے گرائے تھے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ آدمی جو 24 سال اقتدار پہ رہا، 24 سال ایک قوم پہ اس نے حکومت کی، اپنی طاقت کی، اپنی پاور کو ان کے سامنے لے کے آیا، وہ اس کی طاقت، پاور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اور اس ٹائم صدام حسین غائب ہو گیا اچانک سے، کیونکہ صدام حسین کو پتہ تو چل گیا کہ امریکن جو ہے وہ عراق میں آ چکے ہیں، کچھ علاقوں کو انہوں نے قبضے میں بھی لیا ہوا ہے اور مجسمے گرائے گئے ہیں۔ تو عراق کا جو صدر تھا یعنی کہ صدام حسین، وہ غائب ہو گیا۔ پھر اسی بنیاد پہ انہوں نے ایک آپریشن سٹارٹ کیا جس کا نام رکھا گیا آپریشن ریڈ ڈاؤن۔ امریکہ کی فورسز نے اب صدام حسین کے لیے کچھ تلاشی اور ٹیکنالوجی اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل تلاشی کے ذریعے عوام کو صدام حسین کا سراغ نکالنے کی کوشش شروع کر دی، جبکہ 13 دسمبر 2003 کو امریکی فوج صدام حسین تک پہنچ گئے۔ انہیں عراق کے شہر تقریب کے قریب ایک جگہ سے گرفتار کیا گیا۔ اب یہاں پہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ صدام حسین اپنے ایک پرانے کے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا زیر زمین جگہ تھی، وہاں پہ وہ چھپے ہوئے تھے۔ جب انہیں باہر نکالا گیا تو ان کے بال اور داڑھی بڑھی ہوئی تھی، اور وہ پہلے جیسے طاقتور حکمران نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس کے فیصلے پر پورا عراق متاثر ہوتا تھا، لیکن اب یہی شخص ایک قیدی بن چکا ہے۔ گرفتاری کے بعد صدام حسین کو عدالت کا سامنا کرنا پڑا، ان پر کئی الزامات لگائے گئے اور ان کا مقدمہ شروع ہوا، لیکن عدالت میں بھی وہ صدام حسین کا انداز کچھ ٹھیک نہیں تھا، یعنی کہ وہ کورٹ کے درمیان کھڑے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب بھی عراق کا صدر ہوں۔ وقت جب کہ صدام حسین کے حکم سے پورے عراق چلتا تھا، ان کے اثرات پڑتے تھے، ان کے نعرے لگائے جاتے تھے، لیکن وہی شخص پھر بعد میں جا کے قیدی بن گیا۔ دسمبر 2003 کو صدام حسین کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس ٹائم دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیا صدام حسین اپنی دفاع کر پائیں گے یا نہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ عدالت کے اندر بھی ان کا کچھ انداز ٹھیک نہیں تھا۔ جب پہلی پیشی پر جج نے صدام حسین سے ان کا نام اور شناخت پوچھی تو انہوں نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم ایک عراقی ہو اور مجھے خوب سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں اب بھی عراقی کا آئینی صدر ہوں۔ جب جج نے انہیں سابق صدر کہہ کر مخاطب کیا تو صدام نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ مجھے سابق نہ کہو، میں اب بھی عراق کا صدر ہوں۔ انہوں نے اپنے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے عدالت کے دوران صدام حسین اور جج کے درمیان کافی ٹائم سخت گفتگو ہوتی گئی، اور صدام حسین اپنی بات پہ ہی ڈٹے رہے کہ صدام حسین پہ کئی مقدمات چلائے گئے۔ ان میں سے سب سے مشہور جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے دجیل کیس۔ یہ وہ کیس تھا جب 1982 میں دجیل شہر میں ہونے والی واقعے سے متعلق ہے۔ دجیل عراق کا ایک چھوٹا سا قصبہ یعنی کہ ٹاؤن ہے جو دارالحکومت بغداد کے شمال میں واقع ہے۔ 1982 میں دجیل میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس وقت صدام حسین عراق کے صدر بن گئے۔
उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि दजिल में इन पर होने वाली नाकाम कातिलाना हमले के बाद हुकूमत ने वहाँ के कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया, कुछ को कत्ल किया और कुछ को सज़ाएं दी। इस वाक़े को कहते हैं दजिल केस। अब इसी केस को उठाया गया सद्दाम हुसैन के ऊपर फेंका गया कि सद्दाम हुसैन ने किया था। तो जैसे ही मुकदमा चलाया गया कि सद्दाम हुसैन ने दजिल केस को किया है, तो सद्दाम हुसैन को उस केस की बुनियाद पर सजाए मौत सुनाई दी गई। एक बड़ी अरसे के बाद कार्रवाइयों के बाद इराकी अदालत ने नवंबर 2006 में सद्दाम हुसैन को सजाए मौत सुना दी। अब फैसले के वक्त भी सद्दाम हुसैन ने खुद को बेकसूर करार दिया और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन की सज़ा पर अमल किया गया, यानी कि उसे सज़ा तो देनी थी लेकिन सजाए मौत देनी थी। और वो दिन था ईद उल अज़हा का दिन। जिस दिन सद्दाम हुसैन मारे गए वो दिन ईद उल अज़हा का दिन था। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक के लोग यानी कि इराक के पब्लिक अब एक नए इरा में दाखिल हुए। मुल्क को सियासी बहरान, बदअमनी और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज भी सद्दाम हुसैन की शख्सियत पर लोगों की राय मुख्तलिफ है। कुछ लोग इन्हें एक मजबूत हुक्मरान समझते हैं, जबकि कुछ लोग इनके दौर हुकूमत को जुल्म और सख्त फैसलों के लिए याद करते हैं। सद्दाम हुसैन की कहानी ताकत, सियासत, जंग और अंजाम की एक मिसाल है हमारे सामने। ये हमारे लीडर्स की तरह नहीं है कि ये फलां के बंदे ने ये किया, फलां के बंदे ने हो किया। कुर्सी के पीछे कुछ हो रहा है और कुर्सी के सामने कुछ और। सद्दाम हुसैन एक ही वाहिद इंसान थे जो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने भी उसकी तारीफ़ की, कई पर्सनैलिटीज़ ने उसकी तारीफ़ की। एक शख्स 24 साल तक इराक पर हुकूमत करता रहा, उसे उठाया गया, मारा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है कि सद्दाम हुसैन को क्यों मारा गया। सद्दाम हुसैन एट स्ट्रेट वार करते थे, स्ट्रेट किसी को बताते थे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो ये था हमारा लास्ट एपिसोड ऑफ सद्दाम हुसैन डॉक्यूमेंट्री सीरीज़। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की भरपूर लाइक, कमेंट, शेयर का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।